ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس شخص کی کیا جزا ہے جو ایسی عورت سے تعزیت کرے جس کا بچہ فوت ہو گیا ہو؟ اس شخص کی کیا جزا ہے جو ایسی عورت سے تعزیت کرے جس کا بچہ فوت ہو گیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، میں اسے قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں جگا دوں گا، جب میرے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور جس کا ذائقہ ہر جان کو چکھنا ہے، اور اس حقیقت کو ہر ایک تسلیم کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں بہت سارے مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ مرنا ہے، موت آنی ہے۔ تو کسی بھی شخص کی جب موت ہوتی ہے، اس کے گھر والوں پر گویا قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ یعنی اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو جو اولاد ہے، ایک جنرل ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک گھر کا ماحول چینج ہو جاتا ہے، اور جیسی اس کی کیفیت، اگر وہ گھر کا ایسا فرد ہوتا ہے کہ گھر کا کمانے والا ہی یہی ہے، تو ایک شوق لگتا ہے کہ بھئی یہ چلا گیا۔ کوئی جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، یہ ایک بالکل ایک پورے گھرانے کو، خاندان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ محلے میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جو بڑا اچھا، مطلب لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا اور اس طرح کا کچھ ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے تو فیلنگ ہوتی ہے۔ معاشرے میں، شہر میں، ملک میں، عالمی سطح پر جیسی جیسی کوئی شخصیت ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر بھی، مطلب جو بھی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان پر گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، اور یہ غم میں مبتلا ہونا ایک فطری عمل ہے، اگرچہ اس کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، فی زمانہ الگ الگ ہوتی ہے، کہ اگر مثال کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی فیلنگز مختلف ہوتی ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق کی جانے والی تعزیت، یعنی جو ہمارے ہاں جو عرف ہے تعزیت کرنے کا، اور جو اسلام میں جس کی تعلیم دی گئی، تو اس سے میت کے عزیزوں کو نہ صرف حوصلہ ملتا ہے، بلکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا، کہ ہمارا مذہب کسی بھی حال میں اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا،
یعنی اسلام نے ایسے مبارک اصول دیے کہ زندگی کے سفر میں کوئی تنہا نہ رہے، کوئی تنہا نہ رہے، یعنی مسلمانوں کے یہ حقوق میں شامل کیا گیا کہ جب مر جائے تو اس کے جنازے میں جائیں، بیمار ہو عیادت کریں، سلام کریں، جواب دیں، سلام کریں۔ تو یوں مطلب یہ اسلام کا ایک حسن ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو غور کیجئے کہ جب کوئی اپنا دنیا چھوڑ کر جا چکا ہو، سوگواروں کا دل اس کے غم میں ڈوبا ہوا ہو، بندہ تصویر غم بنا ہو، اور ایسے میں کوئی آ کر ڈھارس دے، آ کر دل جوئی کرے، باتیں کرے ایسی، اور شارع حیات پر سفر جاری رکھنے کا حوصلہ دے، تو احساس ہوتا ہے کہ دین اسلام کا دیا ہوا طریقہ تعزیت یہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو عموماً مرنے والے کے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب میں سے کچھ تو جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ بوجہ اس میں شرکت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ کب میت کے اہل خانہ کے پاس آئیں، ان کا غم غلط کریں، اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ اس کے طریقہ کار دیے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ بیان میں ہم تعزیت کے حوالے سے چند باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تعزیت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو سنیے، مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا، مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا یہ تعزیت کہلاتا ہے، اور یہ سنت ہے۔ کوئی بھی مصیبت پہنچے اس پر صبر کی تلقین تعزیت کے زمرے میں آئے گی۔ یعنی اگر اس کی مثال دکان میں آگ لگ گئی، گاڑی چوری ہو گئی، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، تو یہ اس وقت میں اس کے ساتھ دل جوئی کرنا، اس کے ساتھ غم میں شریک ہونا، یہ اس کے غم کو غلط کرتا ہے، غم کو غلط کرتا ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ یہ ہمارے اسلاف و بزرگوں کا ایک بڑا خوبصورت انداز رہا ہے کہ یہ مطلب جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو غم میں شامل ہو جاتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے دور میں مطلب یہ بڑی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی ہماری کہ ہم مطلبی لوگ ہو گئے کہ اگر جنازے میں بھی جائیں گے تو مطلب ہوگا تو جائیں گے۔ کوئی رشتہ داریاں ایسی ہیں کہ بھائی بہن کے سسر کا انتقال ہو گیا، اب نہیں جائیں گے تو جناب بہنوئی کو ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ سیٹ کا انتقال ہوا تو جنازے میں اس لیے جانا ہے کہ جناب نہیں جائیں گے تو کہیں اس کا لڑکا فارغ نہ کر دے ہم کو۔ تو ہم اپنے مطلبوں کے لیے بھی اس طرح کا تعلق قائم کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ثواب سمجھ کر اچھی نیتوں کے ساتھ اس کام کو کیا جائے تو یہ کار ثواب ہے۔ تو ہمارے اسلاف و بزرگوں کا یہ بڑی عجیب ہی ان کی سوچ ہوتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت سیدنا اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے، ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے، مگر مجمع میں ہر شخص کے رنج و غم کی تصویر نظر آنے کے سبب ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ تعزیت کس سے کریں۔ یعنی گویا جنازے میں شامل ہونے والا ہر شخص یہ اس طرح غم زدہ ہوتا تھا جیسے اس کا سگا انتقال کر گیا ہے۔ اور آج کیا ہے ایسا جنازے میں شرکت کرنا؟ نہ بلکہ ہم تو کاروباری لوگ ہیں۔ اگر مارکیٹ میں کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور جنازے میں جاتے ہیں تو آنے جانے میں بھی اپنا دھندا کر لیتے ہیں، قبرستان میں بھی باز نہیں آتے، وہاں پر بھی اپنی دکانداریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جناب قبر کے پاس کھڑے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہیں، قبر پر بیٹھ گئے، قبر کو پھلانگ رہے، سگریٹیں پھونک رہے، پان کھا رہے، پچکاریاں مار رہے ہیں۔ ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے کہ جس جگہ ہم آئے ہیں یہ وہی جگہ ہے۔ جی ہاں، یہ قبرستان وہی جگہ ہے جہاں ہمیں آنا ہے۔ ہمارے پاس بنگلہ ہے، ہمارے پاس بہترین گھر ہے، ہمارے پاس بہترین بیڈ روم ہے، ہمارے پاس اچھی سے اچھی گاڑیاں ہیں، ہمارا بینک بیلنس بہت بڑا ہے، ہمارے پاس پہننے کے لیے صاف ستھرے نئے لباس ہیں، جناب بہترین گھڑیاں ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن یاد رکھیے آنا یہی ہے۔ سیٹ صاحب آپ کو آنا یہی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا انداز ہوتا تھا۔ تو آج ہمارا انداز بڑا عجیب و غریب ہے، ہم ان باتوں سے کوئی احساس کو فیلنگز پیدا نہیں کرتے۔ اور بزرگوں کا اقوال ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے تھے کہ کسی بے نمازی کے گھر کے آگے سے گزارو،
تاکہ وہ نمازی بن جائے، وہ جنازے کو دیکھ کر اپنے جنازے کو یاد کرے۔ مگر ہم کہاں، ہماری ایسی سوچ کہاں؟ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی کا غم غلط ہو جائے ایسا، بھائی کسی کی دکان میں آگ لگی، رات کو کروڑ پتی سویا تھا، صبح کنگلا ہو گیا، ایسے نظارے دیکھیں کہ کروڑ پتی شخص رات میں ایک ہی رات میں فٹ پاتھ پہ آ گیا۔ اب اس کا غم جو دیکھ رہے ہیں ہم، کیا یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے اچھل کود کرنے والا، یہ جناب گرا اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی، کہاں سے اچھل کود کرے گا یہ جناب اس کے سر میں ایسی چوٹ لگی کہ اس کی تو یادداشت ہی کھو گئی۔ ہم جا رہے ہیں، تعزیت کرنی ہے، مگر یہ فیلنگز کیا ہمیں احساس دلاتی ہے کہ یار یہ جو دکھ ہے، یہ جو غم ہے، تو میں بھی تو اسی لائن میں کھڑا ہوں۔ ارے جس کار کا حادثہ میں نے دیکھا ہے، اور آج کل تو بڑا عجیب دور ہے، فوراً موویاں بنانا شروع کر دیتے، ارے وہ تڑپ رہا ہے، دیکھو تو صحیح یار، دیکھو تو صحیح کہ اس کس کیفیت میں جا رہا ہے دنیا سے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مسکرا رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ول ویلنگ کر رہا تھا، اور یہ اچانک کیا ٹکرایا کہ جناب یہ تو کچھ بول ہی نہیں رہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے گھر میں آگ لگی، ہم فیل کریں ارے میرا بھی تو گھر اسی محلے میں ہے، میرے گھر میں بھی تو آگ لگ سکتی تھی۔ یہ پورے گھرانے کو لے کر کسی رشتہ دار کے ہی جا رہا تھا، اچانک کنٹینر گر گیا اس کی گاڑی پر، سارے بچے سب گھر والے دب گئے۔ میرے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے۔ ان احساسات کو پیدا کر کے انسان اپنی زندگی کو بہت اسموتھ وے پہ چلا سکتا ہے، ورنہ جو ہمارا اسٹائل ہے، زبان سے کہتے ہیں کہ جناب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن کیا اس بات کا ہے احساس کہ ہم مرنے والے؟ جو مرنے والا ہو، یعنی کسی کو کہا جائے کہ بھائی کل آپ کل مدنی مذاکرے میں آئیں، جی زندہ رہے ضرور آئیں گے، بھائی آپ کو جب اس بات کا احساس ہے کہ زندہ رہیں گے، صبح اٹھیں گے ہی نہیں آپ، جب اٹھنے کا احساس ہی نہیں کیا، سو تو رہے پتہ نہیں اٹھوں گا، تو کیا ایسی توبہ کر کے سوئے؟ کوئی ایسا اکاؤنٹ کلیئر کر لیا آپ نے؟ لوگوں کے جو دل دکھائے ان سے معافیاں مانگ لی؟ لوگوں کے جو پیسے کھائے کیا وہ دے دیے؟ جو لوگوں کے سارا کچھ حساب کتاب الٹا سیدھا کیا ہوا سب اس سے بری ذمہ ہو گئے، آپ تو یوں سو رہے کہ پتہ نہیں اٹھوں گا۔ تو زبانی لفاظی ہے، احساس کہاں ہے؟ فیلنگز کہاں ہیں یہ ساری؟ تو یہ تعزیت کا موقع جو ہوتا ہے یہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ عافیت نصیب فرمائے، ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، مگر جو غم میں ڈوبا ہو تو اس غم میں ڈوبے ہوئے کو کچھ دو میٹھے بول تسلی والے، محبت والے، پیار والے یہ کہنے چاہیے۔ اور اس کے آداب میں جو بزرگوں نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت سنجیدہ رہے، کھل کھلا کر ہنستے ہوئے کسی کے باپ کے مرنے پہ تعزیت کرے گا تو اس کے دل میں بغض پیدا ہوگا، کینہ پیدا ہوگا کہ یار یہ بھلے کہہ رہا ہے لیکن ہنس رہا تھا، یہ لگتا ہے اس کو میرے باپ کے مرنے پہ خوشی ہوئی ہے، لگتا ہے میرے جوان بیٹے کے مرنے پر اس کو خوشی ہوئی ہے۔ شیطان اس وقت یہ کام دکھاتا ہے سارے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تعزیت کرنے کی عادت بنائیں، غم میں شریک ہوں۔ ہوتا ہے بعض کی بالکل عادت نہیں ہوتی، کیسے ہی بڑا حادثہ ہو جائے بالکل جاتے ہی نہیں ہیں، ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمارا دین، ہمارا اسلام ہم کو اس معاملے میں تربیت دیتا ہے کہ ہم اپنے سے تعلق رکھنے والوں سے تعزیت کریں۔ اور حدیث سنیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اس کے لیے اس مصیبت زدہ جیسا ثواب ہے۔ کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اس کے لیے اس مصیبت زدہ جیسا ثواب ہے۔ اور ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ مومن اپنے کسی مصیبت زدہ بھائی کی تعزیت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔ عادت بنائے، فضیلتیں حدیث میں اس کی فضائل بیان ہوئے۔ ایک اور حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا اللہ عز و جل اسے تقوی کا لباس پہنائے گا
اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ عز و جل اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی، عزت ملے گی۔ آج دین اسلام کے اس پیارے جو تعلیم ہے اس پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ کسی کے غم میں شریک ہونا اس کے غم کو مٹا دیتا ہے۔ اب سوچیں اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو کہ یار میرے چچا نہیں آئے، یار ہیں میرے تایا نہیں آئے، میرے چچا زاد بھائی نہیں آئے، ہم بیزی ہیں، یہ ایک ہے نعرہ، ہم بیزی ہیں، لیکن یہ تو رشتہ داری ہے، آپ کی رشتہ داری ہے، آپ کہاں ہیں، آپ کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یار بھائی نہیں آیا میرا، میرے چھوٹے بچے کا انتقال ہوا، میرا بڑا بھائی نہیں آیا، میرا فلاں رشتہ دار نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں ایسا حادثہ ہو گیا ہم نکل گئے، پڑوسی ڈھونڈ رہا ہے کہ میرا پڑوسی کہاں ہے۔ اسلام تعلق پیدا کرواتا ہے، محبتیں پیدا کرتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب خاندانوں میں ایسے واقعات دیکھتے تھے کہ کسی کی رنجش ہو گئی، کسی کا تعلق ٹوٹ گیا، اب ایک کے گھر میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا، کسی کا انتقال ہوا، تو بڑے بوڑھے سمجھاتے تھے، حلی ون، ہمارے میمنوں میں بولتے تھے حلی ون بدن ساروں دنوں، یعنی چلے جاؤ آپ کا رشتہ جڑ جائے گا۔ اس موقع پر غم ہوتا ہے، اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ ایک دوسرے سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ جب سامنے والا محبتیں چاہتا ہے، تسلی چاہتا ہے، آپ کا آنا ہی اس کا حوصلہ بڑھائے گا کہ نہیں یار اس وقت میں اکیلا نہیں ہوں، اس وقت میں اکیلا نہیں ہوں، میرے رشتہ دار میرے ساتھ ہیں۔ یہ الگ بات ہے، ایسا عجیب و غریب حال ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یعنی یہ پہچان بھی ہے، یعنی کہ ہماری تعداد تو ہو جاتی ہے، اپنائیت کتنی ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، جنازہ تیار ہو گیا، لوگ رشتہ دار سب جمع ہو گئے، اب جنازہ گھر سے اٹھایا گیا، جیسے ہی گھر سے باہر نکلا ایک شخص نے آ کر جنازہ پکڑ لیا اور کہا خبردار میں اس جنازے کو نہیں جانے دوں گا، اس شخص کے اوپر میرے 15 لاکھ روپے نکلتے، یہ دنیا سے چلا گیا، مجھے میرے پیسے چاہیے، مجھے میری رقم چاہیے، میں اس رقم کو لیے بغیر اس کو دفنانے نہیں دوں گا، کوئی اس کی گارنٹی لے اس کے بغیر میں اس کو جانے نہیں دوں گا، یہ کہہ کر اس نے پکڑ لیا، شور شرابہ کر دیا۔ اب لوگ تو شکلیں دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا۔ اب وہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، دوست تھے، سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جواب کون دے۔ اب خاموش، کہا بھائی چھوڑو یار، جانے دو۔ نہیں میرے 15 لاکھ روپے نہیں ملیں گے، میں اس کو جانے نہیں دوں گا، یہ کہہ کر اس نے شور شرابہ کیا ہوا تھا۔ اب سارے لوگ خاموش، آگے پیچھے کہ بھائی ذمہ داری لے گا کون، 15 لاکھ روپے کون دے گا، سب خاموش ہیں۔ گھر کے اندر اس کی بیٹی کو پتا چلا کہ اسی طرح سے کوئی والد صاحب کا جو کاروباری شخص ہے جس سے تعلق تھا، اس نے جنازہ روک لیا ہے اور کہتا ہے کہ میرے 15 لاکھ روپے جب تک نہیں ملیں گے، کوئی گارنٹی نہیں لے گا، میں اس کو جانے نہیں دوں گا، دفنانے نہیں دوں گا۔ اب بیٹی پر تو ویسے ہی غم ٹوٹا ہوا تھا، وہ فوراً گھر کے اندر گئی، اپنا سونا جو مالیت پیسے ویسے تھے سب تھیلے میں ڈالے، اور باہر آ کر روتے وہ شخص سے کہنے لگی کہ بھائی جان میرے گھر میں صرف اتنا ہے، تم یہ لے لو، باقی سارے پیسے میں اپنے باپ کی ادا کروں گی، خدا کے واسطے میرے باپ کے جنازے کو جانے دو تاکہ یہ عزت کے ساتھ دفن ہو جائے، اس کو رسوا نہ کرو۔ یہ کہتے رونے لگی وہ۔ جب یہ سارا معاملہ اس شخص کے سامنے آیا تو اس شخص کہنے لگا بہن سنو، اصل میں تمہارے باپ پر میں نہیں مانگتا، تمہارا باپ مجھ پر مانگتا ہے۔ اگر آج آ کر میں یہ کہتا نا کہ یہ شخص مجھ پہ 15 لاکھ مانگتا ہے لو، تو شاید یہ سب آگے آ جاتے لینے کے لیے، لیکن میں نے اس طریقے سے جانا کہ اصل میں دوں کس کو اس کے 15 لاکھ روپے جو یہ مجھ پر مانگتا ہے۔ تو ہم دیکھیں، غور کریں، کاروباری حضرات میری اس بات کو مانیں گے کہ مارکیٹ میں اگر کسی تاجر کا انتقال ہوتا ہے، بارہا دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اولاد کے پاس ایک بہت بڑی لسٹ آ جاتی ہے،
تمہارے باپ کے پاس ہم اتنا مانگتے، یہ مانگتے، یہ مانگتے، یہ مانگتے۔ ارے یہ مانگنے والے تو آ گئے، جن سے باپ مانگتا تھا وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ نہیں آتے آج معاشرے میں کہ بھائی آپ فکر نہیں کرنا، تمہارے والد صاحب کے مجھ پر 2 کروڑ روپے نکلتے ہیں، میں بزنس کرتا تھا، میں ایسوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کاروبار میں گزاری تھی، جب ان کا انتقال ہوا ان کے لینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، بھائی یہ بھی تو کسی سے مانگتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اسی لیے لکھت پڑھت جو نہیں کرتے وہ اس طرح کا نقصان اٹھاتے۔ تو ہم غور کریں، یہ بڑا بے حسی کا عالم ہوتا ہے کہ اس وقت میں اپنا پرایا یہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے کون کون ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر ہماری شرکت ہوتی ہے اسے غم کے موقع پر، اس کی ڈھارس بنتی ہے، زندگی بھر وہ یاد کرے گا میرے گھر میں آگ لگی تھی نا تو کون کون آیا تھا پانی کی بالٹی ڈالنے کے لیے، کس نے میرے بچوں کو بچایا تھا، کس نے، یہ سیلاب آتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے معاشرہ اتنی بے حسی ہے خدا کی قسم کہ ایسے جیسے زلزلہ آیا تھا ہمارے ملک میں کئی سال پہلے کی بات ہے، یہ زلزلہ جب آیا تو اس وقت کے واقعات میں امیر اہل سنت نے بیان کیا تھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ ایک بس میں کچھ مسافر جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے وہ اسی جو زلزلہ زدگاہ جو علاقے تھے ان میں ہی، تو اچانک بس میں سے کہیں سے سانپ نکل آیا۔ اب لوگوں میں شور مچ گیا، سانپ سانپ سانپ۔ ایک شخص اٹھا، اس نے سانپ کو لکڑی سے پکڑا اور بڑی احتیاط کے ساتھ کھڑکی کے ذریعے باہر پھینکا۔ جیسے ہی باہر پھینکا وہ سانپ ایک موٹر سائیکل والے کے ہاتھ پر گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو ڈس لیا۔ وہ موٹر سائیکل والا لڑکھا کر گرا، بس بھی رک گئی، لوگ نیچے اتر کے دیکھنے لگے تو وہ موٹر سائیکل چلانے والے کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب سب کو افسوس ہوا کہ یار ہم تو اپنی جان بچا رہے تھے، ہمیں کیا پتا یہ بیچارہ اس طرح آزمائش میں آئے گا۔ اب ڈھونڈنے لگے کہ بھائی ذرا دیکھیں اس کا کوئی عطا پتہ مل جائے، یہ ہے کہاں کا، تاکہ اس کے گھر والوں کو اطلاع کی جائے۔ تو وہ موٹر سائیکل والا اپنے آگے کوئی بیگ رکھا ہوا تھا، اس نے جیب میں تلاش کیا تو کچھ نظر نہیں آیا۔ جب بیگ کھولا تو اس بیگ میں ایک عورت کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ تھے جس میں چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں، یعنی یہ کوئی چور تھا یا ایسے لٹیرا ٹائپ کا نوجوان تھا۔ اس نے زلزلہ میں جو لوگ ہلاک ہوئے تھے ان میں سے کسی عورت کی لاش دیکھی ہوگی۔ اب لاشیں مرنے کے بعد چونکہ پھول جاتی ہیں تو وہ اس کے ہاتھ پھول گئے تھے، لیکن اس نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اب اس لٹیرے نے چاہا تھا کہ اس میں سے چوڑیاں نکل جائیں، اب وہ موقع نہیں تھا تو اس نے جلدی جلدی میں اس عورت کے دونوں ہاتھ ہی کاٹ دیے تاکہ میں اپنے گھر جا کر یا کہیں جا کر اس چوڑیوں کو حاصل کروں۔ لیکن اسے کیا پتا تھا موت آنی ہے، دنیا سے جانا ہے اور زمانے کے لیے ایک عبرت کا سامان بننا ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا عجیب و غریب حال ہے ہمارا، بڑا عجیب و غریب حال ہے۔ تو جب کبھی ایسا موقع ملے تو تعزیت کریں تاکہ ہمارے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کا غم دور ہو۔ اور اس بارے میں امیر اہل سنت نے یہ فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب سے تعزیت کریں، چھوٹے بڑے مرد و عورت سب کو، مگر عورت کو اس کے محارم ہی تعزیت کریں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پڑوسی کا انتقال ہوا تو اس پڑوسن سے مطلب کوئی غیر مرد اس سے تعزیت کرے گا، نہیں، صرف عورت سے محارم تعزیت کریں گے، باقی چھوٹے بڑے سب سے تعزیت کریں۔ اگر کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ظاہر ہے وہ دنیا سے چلا گیا، یتیم ہو گئے، ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیریں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے۔ تو یہ محبت و پیار دینے کا وقت ہے۔ اور کیا کہنا یہ بھی سنیے، تعزیت میں یہ کہے اللہ عز و جل آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس مصیبت پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لفظوں سے تعزیت فرمائی۔ ترجمہ، خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا اور جو دیا، اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک مقررہ وقت تک ہے، لہذا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ میت کے اعزاء یعنی عزیزوں کا گھر میں بیٹھنا
کہ لوگ ان کی تعزیت کے لیے آئیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ مکان کے دروازے یا شارع عام یعنی عام راستے پر بچھونے یا دری وغیرہ بچھا کر بیٹھنا یہ بری بات ہے۔ قبر کے قریب تعزیت کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ بعض قوموں میں وفات کے بعد آنے والی پہلی شب برات یا پہلی عید کے موقع پر عزیز و اقربا اہل میت کے گھر تعزیت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ رسم غلط ہے۔ ہاں، جو کسی وجہ سے تعزیت نہ کر سکا تھا وہ عید کے دن تعزیت کرے تو حرج نہیں۔ اسی طرح پہلی بقر عید پر جن اہل میت پر قربانی واجب ہو انہیں قربانی کرنی ہوگی، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یہ بھی ایک ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہوا تو بھائی اس میں قربانی ہم نہیں کریں گے۔ بھائی قربانی اگر آپ پہ واجب ہے تو کرنی ہوگی۔ پھر اسی طرح سوگ کے ایام گزر جانے کے باوجود عید آنے پر میت کا سوگ یعنی غم کرنا یا سوگ کے سبب عمدہ لباس وغیرہ نہ پہننا ناجائز و گناہ ہے۔ البتہ ویسے ہی کوئی عمدہ لباس نہ پہنے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ سوگ کے 3 دن ہیں، اور عورت کے لیے جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن کا سلسلہ جو ہے۔ جو ایک بار تعزیت کرایا اسے دوبارہ تعزیت کے لیے جانا یہ مکروہ ہے۔ اگر تعزیت کے لیے عورتیں جمع ہوں کہ نوحہ کریں، انہیں کھانا نہ دیا جائے کہ گناہ پر مدد دینا ہے۔ یہ نوحہ جو خاص کر کسی کے میت پر جو چلایا جاتا ہے نا، اس کی تو بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک ہمارا اتنا بڑا المیہ ہے، اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو اور یہاں جو موجود حاضرین ہیں ہم اس پہ علم حاصل کریں، کیونکہ اس کے متعلق امیر اہل سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں جو معاملات لکھے ہیں، ایک سوال ہوا ہے امیر اہل سنت سے کہ چھوٹا بھائی کسی کا فوت ہو گیا تو بڑے بھائی نے صدمے کی وجہ سے کہا اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بڑے بھائی کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب سنیے، یہ کہنا کفر ہے، کیونکہ کہنے والے نے اللہ عز و جل پر اعتراض کیا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے وہ دنیا سے چلے جاتے، تو ایک ننھا منہ بچہ کسی کا گھر سے چھت سے گر کر فوت ہو گیا، تعزیت کرنے والی ایک عورت بولی آپ کا پھول جیسا بچہ اللہ پاک کو چاہیے ہوگا، اسی واسطے اس نے لے لیا ہوگا، اس عورت کا یہ کہنا کیسا؟ جواب، اس عورت نے کفر بک دیا۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہوگی، یہ قول کفر ہے، کیونکہ کہنے والے نے اللہ تعالیٰ کو محتاج قرار دیا۔ تو جس کا پھول جیسا بچہ اچانک فوت ہو جائے اس کا صدمہ وہی سمجھ سکتا ہے، مگر واویلا مچانے چیخنے چلانے سے بچہ واپس نہیں آتا۔ صبر کرنا چاہیے کہ بچے کی وفات پر صبر کرنے پر مشتمل ایک حدیث سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے لڑکے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل قبض کیا؟ وہ عرض کرتے ہاں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد یعنی تعریف کا گھر رکھو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 2 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور وہ ان کے سبب جنت میں جائے گا۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا 1 بچہ فوت ہو جائے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے توفیق خیر والی، 1 بچے والے کا بھی یہی حکم ہے، صبر کریں۔ ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، نیکوں کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے۔ شکوہ نہیں کرنے، کہ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ نے چاہا یہ ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ
ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو نوحہ کرتے ہیں، یعنی میت کے اوصاف خوبیاں مبالغے کے ساتھ خوب بڑا چڑھا کر بیان کر کے آواز سے رونا، جس کو بین بھی کہتے ہیں، یہ بالاجماع حرام ہے، اس کی سخت وعید حدیثوں میں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں علم دین نصیب فرمائے، ہم اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں اس کا جائزہ لیں کہ واقعی اس میں ہمارے بالکل آوے کا آوا بگڑا، پتہ ہی نہیں ہے ہم کو کہ اس کے بارے میں شرعاً کیا احکامات ہیں۔ تو بہرحال جب کبھی کسی کے یہاں کوئی ایسی میت ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تو ہمیں تعزیت کرنی چاہیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل میت صدمے سے چور ہوتے ہیں اور کئی اندیشوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں انہیں سہارا دینا یہ بہت بڑی مدد ہے۔ اسی طرح تعزیت سے اہل میت کی مصیبت میں تخفیف ہوتی ہے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کی راہ ہموار ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں خیر خواہی کا بھی جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات جو امیر اہل سنت نے اپنے مدنی مذاکروں میں جو فرمائی وہ بڑی اہم ہے کہ کسی مسلمان سے ہم جب تعزیت تو کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ ہماری جو الفاظ کا جو چناؤ ہے نا، اس میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ اب ہم کہیں کہ جناب تعزیت کرنا ہے اور تعزیت کرنے پہنچ گئے ہم، تو تعزیت کرنا کیسے یہ بھی تو سیکھیں نا بھائی۔ کیا ہوتا ہے کہ جناب آپ کے والد صاحب کی خبر میں مجھے ملی، میں کھانا کھا رہا تھا، وہ کھانا میرا لوالا ہاتھ سے گر گیا۔ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ یا رات کو سو رہا تھا، آپ کے بھائی کا پتہ چلا، میری تو نیند اڑ گئی۔ کیا واقعی نیند اڑی؟ یا آپ کے دادا کی خبر سن کے مجھے بہت افسوس ہوا۔ کیا بہت افسوس ہوا؟ ہو سکتا ہے پوتے کو بہت افسوس نہ ہوا ہو، کیونکہ دادا کی عمر اگر 80-85 سال ہے اور دادا کو بیماریاں ہیں، کینسر ہے، ٹی بی ہے، بلڈ پریشر ہے، کتنے مہینوں سے تو دادا اسپتال میں ایڈمٹ تھے، اب دادا کا انتقال ہو گیا، ہوتا ہے جو ایجڈ ہو گئے تو بسا اوقات ان کے جانے کی اتنا زیادہ غم نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم لفاظی کر رہے ہیں، آپ کے دادا کے انتقال پہ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ کیا بڑا افسوس ہوا؟ ہمارے اسلاف و بزرگوں کی کیا شان ہے۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے شہزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سبحان اللہ یہ بڑے نپے تلے الفاظ یعنی چناؤ کرتے تھے۔ جب بھی کسی کے بارے میں سنتے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا بھی فرما دیتے، اور یہ عادت بنانی چاہیے۔ آپ میری والدہ کے لیے دعا کیجئے گا، ہم نکل جاتے ہیں جی ضرور، اگر ہاتھوں ہاتھ کر دے تو کیا حرج ہے، اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا کہ بھائی دعا کر دی میری ماں کے لیے، میرے والد صاحب کے لیے۔ اب آپ کے یہاں مکتوب آتے تھے مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے یہاں، تو ان کے جوابات یہ لکھے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی کے تعزیتی خط کا جواب لکھنا تھا، مفتی مجیب الاسلام صاحب سے فرمایا کہ یہ جواب لکھ دیں، میں دستخط کر دیتا ہوں۔ چنانچہ مفتی صاحب نے جواب لکھا کہ آپ کا خط ملا، صاحبزادے کے انتقال کی خبر پڑھ کر بہت افسوس ہوا۔ اور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے جب یہ جواب سنا تو فوراً ٹوکا، کیا بہت افسوس تو نہیں ہوا؟ ہاں افسوس ہوا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ بہت درد ہے یا صرف درد ہے؟ آج رات مجھے شدید بخار تھا۔ بس شدید بخار کتنا ہوتا ہے؟ کیا تھا شدید بخار؟ یہ الفاظ کا جو چناؤ ہے یہ دیکھیں کہ آپ جس سے تعزیت کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں جھوٹ میں پڑ گئے۔ بھائی آپ کے والد صاحب کی خبر سنی، میری تو نیند اڑ گئی، واقعی نیند اڑی تھی یا خالی ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں؟ ایسے کیسے شریک ہیں؟ یہاں تو رو رہے ہو، وہ تو آپ تو ہنس رہے ہو وہاں پر، یہ کیسے شریک ہے بھائی؟ یہ کیسے شریک ہے آپ؟ ہمارا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ہماری ساری دکانیں جل گئی، آپ کہہ رہے ہو ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں؟ کیسے شریک ہے بھائی؟ ہم نے تو آج کا کھانا نہیں کھایا، ہمارا تو گھر جل گیا سارا، آپ نے تو بریانیاں کھا کے آئے تھے، آج تو راستے میں آپ خصوصی دعوتیں ہو گئی، آج تو آپ کی مارکیٹ بند تھی نا،
تو جس کا حادثہ ہوا اس کے تعزیت کرنے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار آج چلو ہوٹل سے کھانا کھاتے کھاتے چلتے ہیں، تو وہ ہمارے غم میں کہاں کے شریک ہو بھائی؟ ہم نے تو صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، آپ تو شہر کی بڑی مشہور بریانی کی دکان سے آپ بریانیاں کھا کے آ رہے ہو، کہاں کے غم کے برابر کے شریک ہو گئے؟ تو پتہ چلا کہ یہ الفاظوں کا چناؤ ہوتا ہے، خواہ مخواہ گھما رہے، خواہ مخواہ مطلب یہ انداز ہے۔ تو اس طرح کے انداز پر غور کیا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ان الفاظوں کو کہہ کر جھوٹ کے گناہ پر مطلب کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں، معتاد الفاظ میں تعزیت کی جائے۔ مثلا آپ کے والد صاحب یا آپ کی امی کے انتقال پر آپ سے تعزیت کرتا ہوں، یہ خامہ کا ڈرامے بازی کیوں کر رہے ہیں؟ افسوس ہوا، غم ہوا، بہت افسوس ہوا، میں غم میں برابر کا شریک ہوں، تو واقعی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا احتیاط، تاکہ کہیں بولنے میں جھوٹ نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ پاک آپ کے ابو جان یا امی جان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو یہ جو زبان چلانے کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے، اس میں بھی عام بول چال میں بھی زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کریں، جھوٹ سے نفرت کریں، جھوٹ سے نفرت کریں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ غیبت کی تباہ کاریوں پر آپ نے کتاب تو لکھی ہے، 1800 مثالیں لکھی ہیں، آپ کی بڑی خواہش ہے اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کے قلم میں برکت عطا فرمائے، آپ کی خواہش ہے کہ میں جھوٹ کی تباہ کاریوں پر کتاب لکھوں، کافی کام کیا ہے آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک معاشرے میں غیبت سے زیادہ جھوٹ کا تعلق ہے، کہ جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ جھوٹ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو بہرحال زبان کو بہت احتیاط کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے۔ زبان سے نکلا ہوا کوئی ایک غلط جملہ جہنم میں پہنچا سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بندہ کبھی اللہ پاک کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کے گمان میں نہیں ہوتا کہ کہاں تک پہنچی، یعنی اپنے طور پر اسے معمولی بات سمجھتا ہے، لیکن اللہ پاک اس کے سبب بندے کے لیے اپنی رضا قیامت تک کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اور بے شک آدمی ایک بات اللہ پاک کی ناراضی کی کہتا ہے، اس کے گمان میں نہیں ہوتا کہ کہاں تک پہنچی، اپنے نزدیک اسے معمولی بات تصور کرتا ہے، لیکن اس کے سبب اللہ پاک اس پر قیامت تک اپنا غضب لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں زبان کا قفل مدینہ، زبان پہ تالا لگائیں، کم بولیں اور بولیں تو اچھا بولیں، پہلے تولیں بعد میں بولیں، کیا بولنا ہے اس بولنے کا فن سیکھیں، اور اللہ نصیب کرے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہوں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی مذاکرہ، یہ آپ کو اس انداز کی بہت تربیت دے گا، بہت تربیت دے گا۔ امیر علیہ سنت کا آپ کوشچن آنسر جو ہوتے ہیں آپ اس میں دیکھیں، امیر علیہ سنت بارہا اس کی تربیت فرماتے ہیں، ان اندازوں کی، ان معاملات کی۔ اور یہ جو رسائل دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوتے ہیں، ان کو پڑھیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو بعض اوقات ہمارے دل میں خوشی ہوتی ہے، ہمارے دل میں خوشی ہوتی ہے، یعنی ظاہری طور پر تو ہم اس کے غم میں شریک ہو رہے ہیں، اس کی دکان جل گئی، ہم اس سے تعزیت کر رہے ہیں اور اس کو مطلب افسردگی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن دل ہی دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ یار بڑا کمپٹیشن کرتا تھا، اچھا ہوا اس کا نقصان ہو گیا، اس کا مال آ رہا تھا، میرے دل میں ویسے ہی بیٹھا جا رہا تھا کہ یار یہ مال مجھے تو ملا نہیں، اور پتہ چلا اس ٹرک کا حادثہ ہوا، سارا مال ضائع ہو گیا۔ تو اب ایسے موقع پر ہمارے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے دکھ میں کسی کا غم ہو جائے تو خوشی کا اظہار نہ کریں، بلکہ اس موقع پر اپنی طبیعت بنائیں، دوسروں کی سلامتی مانگیں۔ بزرگوں نے کیا خوب لکھا ہے کہ دوسروں کی سلامتی مانگو تمہیں بھی سلامتی ملے گی۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فقہاء کرام کے درمیان
شیخ مطلق کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے تو عرض کی مجھے ایسے کلمات سکھائیے جن کی بدولت میں نجات پا سکوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شیخ دوسروں کے لیے سلامتی طلب کرو تمہیں بھی سلامتی نصیب ہوگی۔ دعا کریں اے اللہ اس کو برکت عطا فرما، اس کو اور ترقی عطا فرما۔ کسی کو دیکھ کر ترقی پر اچھا بزنس کرتے ہوئے، اچھے صحت پاتے ہوئے، اچھی نعمتیں پاتے ہوئے تو ہم کیوں اپنا بلڈ پریشر لو کریں؟ ہم کیوں کڑتے رہیں؟ ہم کیوں جلتے رہیں؟ سلامتی مانگے، اللہ اس کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ بہرحال دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی قدم با قدم ہماری رہنمائی کرتی ہے، قدم با قدم۔ آپ جس سطح پر بھی ہیں دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو میکسیمم ذرائع دعوت اسلامی فراہم کرتی ہے۔ لٹریچر دیا ہے آپ کو، آپ آ کر ہم سے پڑھ لیں۔ نہیں آ سکتے آپ اسلامی بھائیوں کو اپنے پاس بلا لیں، نہیں بلا سکتے آپ فون پہ پڑھ لیں، انٹرنیٹ پہ پڑھ لیں، تاکہ دین کی تعلیم حاصل کر کے اس پر عمل کریں۔ اور دین اسلام پر جہاں عمل ہوتا ہے امن 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 ہی ہوتا ہے، سکون 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 ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر فاطمہ